حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ایمان لائے اور آپ نے اسلام قبول کیا، حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں تھے تو آپ نے حضور علیہ السلام سے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میری جو ہے وہ شکل و صورت کی وجہ سے مجھ سے کوئی نکاح نہیں کرتا. یا آپ توجہ رکھیے گا اس طرف. کہا یا رسول اللہ میری شکل و صورت کی وجہ سے مجھ سے کوئی نکاح نہیں کرتا. حضرت سعد نے جب یہ بات پیش کی، اور ہر شخص کے ذہن میں کچھ ارمان ہوتے ہیں، کچھ زندگی گزارنے کے لیے اس نے آگے جو ہے بہت سارا کچھ سوچ رکھا ہوتا ہے. حضرت سعد کے دل میں بھی خواہش تھی کہ مجھ سے بھی کوئی نکاح کرے. بارگاہ مصطفیٰ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہ مجھ سے نکاح کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہوتا. تو آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، ایک کام کرو، جاؤ عمر بن وہب کے گھر چلے جاؤ اور جا کر اس کا دروازہ بجا کر کہنا کہ حضور علیہ السلام نے میرا نکاح تمہاری بیٹی سے کر دیا ہے. حضور کا یہ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلے گئے، دروازہ کھٹکھٹایا. اچھا یہ عمر بن وہب جو تھے یہ اس وقت نئے نئے اسلام لائے تھے. زمانے جاہلیت کی جو ہے وہ کچھ عادت اور زمانے جاہلیت کی کچھ جو ہے وہ خصلتیں بھی آپ میں موجود تھی. تو حضور علیہ السلام کا پیغام جب انہوں نے ان کو دیا کہ تمہاری بیٹی کے ساتھ میرا نکاح کر دیا گیا ہے، تو وہ یہ دیکھ کر بڑا جو ہے اسے تعجب ہوا اور کہا کہ میری بیٹی اتنی پڑھی لکھی ہے اور اتنی خوبصورت ہے اور اس بدصورت کے ساتھ میری بیٹی کا نکاح ہوا. کہا کہ نہیں، جاؤ واپس چلے جاؤ، مجھے یہ نکاح قبول نہیں ہے. آپ کی جو شہزادی تھی وہ یہ باتیں سن رہی تھی. اس نے جیسے ہی بات سنی وہ پلٹ کر واپس آئی، آواز دی کہ اے بندہ خدا رک جا. لیکن آپ اس وقت جا چکے تھے. ان کی بیٹی نے کہا والد گرامی آپ نے کیا کیا ہے؟ یہ آپ کو پتا نہیں ہے کہ آپ نے حضور علیہ السلام کے قاصد کو واپس لوٹایا ہے. آپ واپس جائیں اور جا کر کہیں مجھے اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے. جب عمر بن عاص رضی اللہ، یہ حضرت عمر بن وہب جو ہے یہ واپس پلٹے، بارگاہ مصطفیٰ میں گئے، جا کر معذرت کی کہ آقا میں جو ہے وہ بات مکمل سمجھا نہیں تھا اور مجھے یہ نکاح قبول ہے. حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نے فرمایا جاؤ تمہارا نکاح ہو گیا ہے، اب تم اپنی زوجہ کے پاس چلے جاؤ. اور انہیں کچھ رقم بھی پیش ہوئی. حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازار کے اندر گئے اور اپنی زوجہ کے لیے کچھ خرید و فروخت کر رہے تھے کہ آواز دی گئی، ندا دی گئی کہ جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرنے کے لیے قافلے روانہ ہو رہے ہیں. حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ بات سنی اور دیکھا کہ جہاد ہو رہا ہے، اب ذرا اندازہ لگائیں کسی کا نکاح ہو، کسی کی شادی ہو اور وہ اپنی اہلیہ کے پاس جا رہا ہو، ابھی تک اس نے اپنی اہلیہ کو جا کر دیکھا تک نہ ہو اور اسے جو ہے وہ جنگ کے لیے روانہ ہونے کا موقع مل جائے تو اس وقت کیا کیفیت بنتی ہے. حضرت سعد نے وہ جو رقم تھی نا، اس رقم سے آپ نے گھوڑا خریدا، آپ نے اس سے تلوار خریدی اور آپ ایک امامہ پہن کر اور اس گھوڑے پر سوار ہو کر آپ جہاد کے لیے روانہ ہو گئے، آپ غزوے کے لیے روانہ ہو گئے. اس غزوے کے اندر حضور علیہ السلام بھی موجود تھے. حضرت سعد جو ہے وہ جنگ کر رہے ہیں. ذرا توجہ رکھیے گا اور دیکھیے گا کہ صحابہ کرام نے کس طرح اس دین اسلام کی خاطر اپنی خواہشات کو قربان کیا ہے. حضرت سعد جنگ کرتے کرتے گھوڑے سے نیچے اتر جاتے ہیں، پیدل چل کر جنگ کر رہے ہوتے ہیں. حضور علیہ السلام کی نظر پڑتی ہے، آپ حضرت سعد کی کلائیاں دیکھ کر پہچانتے ہیں، آواز دیتے ہیں اے سعد. حضور علیہ السلام کی آواز حضرت سعد تک نہیں پہنچتی. حضرت سعد جنگ کے اندر مشغول رہتے ہیں اور آپ جام شہادت پہنچ کر جاتے ہیں. میرے نبی علیہ السلام حضرت سعد کے پاس جاتے ہیں اور جا کر اپنے اس غلام کی گردن کو اٹھا کر اپنی گود میں رکھتے ہیں. ذرا سوچیں نا، اس امتی کی معراج ہے کہ جسے نبی جو ہے وہ اپنی گود میں جس کا سر رکھتا ہے. میرے نبی حضرت سعد کے چہرے پر دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس کا جو مال تھا، میں نے اس کا نکاح عمر بن وہب کی بیوی سے کیا تھا، وہ اس کی وارثہ ہے، اس کا مال لے جا کر اسے دے دیا جائے. اور پھر میرے نبی کہتے ہیں کہ ساتھ ساتھ جا کر اس عمر بن وہب سے یہ بھی کہہ دینا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہاری بیٹی سے زیادہ خوبصورت جنتی حور سے ساتھ کا نکاح کر دیا ہے.